صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے ہمارے سیشن کے اندر محترم مرتضیٰ بخاری صاحب جو کہ سینئر ٹیم لیڈ بھی رہ چکے ہیں، ابھی اور ایک بڑے پروجیکٹ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگ ان سے آشنا بھی ہوں گے کیونکہ ان کا کافی عرصے سے بڑی جو کریکٹ ایجوکیشن کا کام ہے اتنے بڑے لیول پہ ان کی جو ہے بڑی محنت اور ان کا بڑی کاوشیں اس کے اندر شامل ہیں، تو بہت سے لوگ ان سے واقف بھی ہوں گے۔ بڑا اچھا ان کا کام بھی ہے، اور اسی طرح غور و فکر اور علم اور باقی جو ہے ہماری جو اسپریچل لائف ہے اس کے حوالے سے ان کا بڑا اچھا سیشن وغیرہ بھی ہوتے رہتے ہیں، تو ہم نے ضروری سمجھا کہ آپ کے ساتھ بھی ان کا کوئی ایک سیشن ہو جائے، تو اسی سلسلے میں ان سے وقت بھی لیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں بڑا شکر گزار ہوں، انہوں نے اپنی بڑی مصروف ترین روٹین میں سے وقت نکالا اور ہمارے درمیان یہاں حاضر بھی ہوئی، تو میں بلا تاخیر ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور آپ سے مخاطب ہوں۔ محترم مرتضیٰ بخاری۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقوام ویضع به آخرین۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحابہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبیٰ کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبیٰ کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ آج کی اس اہم نشست میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم مقصد کے لیے ہمیں یہاں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ یہ نشستیں ایسی ہیں کہ یہاں قابلیت نہیں ہے، یہاں سارا معاملہ قبولیت کا ہے۔ ہم میں سے جتنے بھی فرد یہاں پر افراد بیٹھے ہیں، اس پر شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا انتخاب کر لیا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ہم قبول ہو چکے ہیں۔ دنیا میں کوئی اعزاز ہمیں مل جاتا ہے تو ہم اس کا اظہار کرتے ہیں خوشی کی صورت، اس کی ہماری فیلنگز ہوتی ہیں جس کو ہم ڈسکشن کی صورت میں لے آتے ہیں، فخریہ انداز میں کہیں نہ کہیں اس ڈگری کو، اس اچیومنٹ کو ہم سامنے رکھ کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اسی طرح کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ عطائیں ہو جائیں تو وہاں اس کا اظہار جو ہے وہ شکر کی صورت میں، وہ جو رسپانسبلٹی ہے، وہ جو ذمہ داری اب کندھوں پر پڑ جاتی ہے، تو اس کو بہتر طریقے سے ادا کرنے کے حوالے سے چیزوں کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ آپ میں سے ماشاءاللہ سارے یہاں اساتذہ کرام بیٹھے ہیں، آپ وہ لوگ ہیں کہ جو معمار ہیں مستقبل کے، اور اس وقت بھی اگر کہیں پر خیر کے کاموں پر آپ نظر ڈالیں تو جو کریکٹر کردار ملتے ہیں لوگوں کے، تو ان میں کئی ایسے کردار ہیں کہ جو آپ نے ڈیولپ کیے ہیں، اور آپ لوگ بالخصوص کہ جو بنیادی تعلیم، جس کو ہم دوسرے لفظوں میں یہ کہتے ہیں کہ پرائمری تعلیم، تو اس کا لفظ ہونا چاہیے عام یوز میں بنیادی تعلیم۔ یہاں در حقیقت اس بچے کی شخصیت بنتی بھی ہے اور بگڑتی بھی ہے، اور یہ جتنی بھی ریسرچ، جتنی بھی تربیت کے حوالے سے، کردار کے حوالے سے، شخصیت کی تعمیر کے حوالے سے ہیلتھ کے اندر کام ہوا یا ہم لوگوں نے خود کیا، اسلام کو ہم پڑھتے ہیں، پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو ٹائم ہے جس میں ابتدائی 6 مہینوں 6 سالوں کا کہیں نہ کہیں ذکر آتا ہے کہ اس کا ایک شخصیت کو بنانے میں بنیادی کردار ہوتا ہے ماں باپ کا، اور اس کے بعد آپ مزید 6 ایڈ کر لیں جو آپ کے پاس ہوتے ہیں، اس کے اندر وہ بچہ بن بھی رہا ہے اور بگڑ بھی رہا ہے۔ ہم بس اوقات بطور والد بھی ان چیزوں کو محسوس نہیں کرتے ہیں۔ اس ٹائم بہت ساری چیزیں ہمارے ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ ٹائم نہیں ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ بہت ساری اور کام میں کرنے والے ہیں، وہ کرنا ہے۔ ہم بچوں کو اس ٹائم میں جب انہیں ٹائم چاہیے ہوتا ہے ہم ٹائم نہیں دے رہے ہوتے ہیں، اور بعد میں جب ہم ٹائم دینا چاہتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد، لیکن اس وقت جب ان کے پاس میں ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ وہ آپ کا ٹائم لے سکیں۔
اور وہ ٹائم اگر دے بھی دیں آپ کو فائدہ اس کا نہیں ہے. تو آپ لوگ انتہائی اہم ہیں. اوور آل اگر ہم بات کریں اس وقت ہم آزاد کشمیر کی ایجوکیشن کے حوالے سے الحمدللہ پچھلے 2-3 سالوں سے کوششیں آگے بڑھ رہی ہیں, جس میں کہیں نہ کہیں سنگاپور کے ماڈل کو سامنے رکھا گیا ہے کہ تعلیمی حوالے سے اگر ہم اپنی اس اسٹیٹ کو, ریاست کو ڈیولپ کریں تو ماڈل ہمارے پاس وہ اس طرح کا ہے کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے, ان کے پاس وسائل نہیں تھے, معاملات بڑے بگڑے ہوئے تھے, اور ہم تو وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی جو وسائل ہیں بے شمار دیے ہیں, اور ٹیلنٹ ہے, آپ کے پاس انوائرمنٹ ایسا ہے کہ جو ان کے پاس نہیں ہے. لیکن وہ لوگ جو آگے بڑھے ہیں اس وقت, اگر آپ بہترین تعلیمی ممالک کی بات کرتے ہیں تو سنگاپور کو آپ مس نہیں کرتے ہیں, مائنس نہیں کر سکتے ہیں, وہ موجود ہیں. اور پھر خوشحال ملکوں کی آپ بات کریں تو سنگاپور وہاں پر بھی لیڈ پر ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ وہ تعلیمی حوالے سے انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا, اور وہ جو ان کا تعلیم کا جو یہ سیٹ اپ اتنا ڈیولپ ہوا اس میں کوئی اور سائنس نہیں چلی. ایک ہی بات وہاں یہ تھی کہ وہاں کا جو ٹیچر ہے اس نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا, اس ٹیچر نے اس سسٹم کو بنایا اور در حقیقت ملک کو بنایا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر یہ سلسلہ اسی طریقے سے آگے بڑھے, اور صحیح معنوں میں یہ جو ریاست ہے وہ جہاں قرآن و سنت کی ہم بات کرتے ہیں تو اسی طریقے سے ربنا فی الدنیا اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ کی جو ہم بات کرتے ہیں, بہترین دنیا بہترین آخرت, اس کا عملی مظاہرہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے تعاون سے اور آپ لوگوں کی رہنمائی سے یہ سلسلہ آگے بڑھے گا. اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا ہمارا مقصد زندگی اور معیشت زندگی دونوں ایک کر دیا. یہ بھی بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. مگر نہ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو چاہتے تو ہیں رب کو راضی کریں, جو چاہتے ہیں کچھ اس طرح کے کاموں کو آگے بڑھائیں, لیکن کیا ہوتا ہے کہ جاب ایسی جگہ پر ہے, ایسے محکمے کے اندر ہے, ایسی جگہ وہ انوالو ہے کہ وہاں وہ 5 وقت کی نمازوں کا بھی پراپر طریقے سے اہتمام نہیں کر پاتے ہیں. اچھا اگر کر بھی رہے ہیں نمازوں کا اہتمام, لیکن معاملات اتنے گمبھیر ہیں کہ وہ چاہ کے بھی اپنے اس رزق کو حلال نہیں کر سکتے. آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں, تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ ہمیں معیشت زندگی اور مقصد زندگی جو ہے وہ ہمیں ایک ملا. اور تھوڑا سا قرآن کے حوالے سے پھر نسبت آپ کی آ جاتی ہے. آپ کی تو ماشاءاللہ پہلے ہی عظمتیں ہیں, فضیلتیں ہیں, پھر جب قرآن کو ایک طریقے سے آپ کہیں نہ کہیں اس سے منسلک ہوتے ہیں تو ان عظمتوں میں 4 چاند لگ جاتے ہیں. وہ جو انبیاء کی وراثت کا صحیح معنوں میں آپ لوگ جو ہیں اس کے حقدار بن جاتے ہیں. وارثین نبوت کے اندر آپ پراپر طریقے سے اپنے آپ کو اس کا اظہار آپ کرتے ہیں, یا اگر نہیں بھی کرتے ہیں لوگ آپ کو سمجھتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ جو قرآن کی نسبت ہے یہ زندگیوں کو بدلنے میں اس میں کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے. کپڑا عام ہے, وہ اگر کہیں ہے تو وہ ہم پہن بھی لیتے ہیں, اس کو نیچے پھینک بھی دیتے ہیں. اسی کپڑے کا دوسرا جو حصہ ہے اس کا قرآن کا غلاف بن جاتا ہے, تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اس کو بڑی تکریم عزت کے ساتھ نوازتے ہیں. تو یہ تو ایک عام مثال ہے. لیکن اگر جن لوگوں کی زندگیوں کو آپ دیکھیں کہ جنہوں نے قرآن کو پکڑا اور اپنے زندگی کے اندر اس کو لے کے آئے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کو بدلا ہے. تو قرآن بیسیکلی غور و فکر ہی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ جو آج اس انشاءاللہ مختصر سے وقت میں ہم اس پہ بات کریں گے کہ قرآن پر غور و فکر کیوں ضروری ہے, اس کے بغیر قرآن کا وہ جو کام ہے ادھورا رہ جاتا ہے. اچھا پہلے عظمت کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا, تو ایسے میں جن لوگوں نے قرآن کو لیا, خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام پاک کے ذریعے جو لوگ اس کلام پاک کو پکڑ لیتے ہیں, اپنی زندگی کے اندر لے کے آتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا ہے بلندیاں عطا کرتا ہے. وہ لوگ دوسرے جو لوگ ہیں کہ جو قرآن مجید کو پست چھوڑ دیتے ہیں, پیچھے چھوڑ دیتے ہیں, پستی کی طرف چلے جاتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ بھی معاملہ یہی کرتے ہیں کہ ان کو بھی وہ پستی کی طرف جو ہے وہ دھکیل دیا جاتا ہے. یہ بات تو کلیئر ہے. تو میں آپ کے سامنے ایک تو واقعات رکھ کے بات کو آگے بڑھاؤں گا. اس واقعے کا تذکرہ کرنے کا صرف یہ مقصد ہے کہ قرآن کو ہم شعوری طور پر قرآن سے ہم محبت کریں. ایسے تو ہم کرتے ہیں, ہمیں کہیں اللہ نہ کرے کوئی کاغذ قرآن کا ہے, کوئی صفحہ کہیں گرے ہوئے نظر آئے, احمد اخبار کے اوپر کوئی آیت لکھی ہوئی نظر آتی ہے, ہم اس کو اٹھاتے ہیں, چنتے ہیں, جیب میں ڈالتے ہیں, بہتر طریقے سے اس کو اچھی جگہ رکھتے ہیں. وہ تو ہے شعوری طور پر جو اس کو ماننا, وہ ہماری زندگی کے اندر اس کا امپیکٹ لازم ہے کہ جہاں اگر وہ قرآن سود سے ہمیں منع کر رہا ہے تو ہم کیا اپنے آپ کو اسے روک رہے ہیں, رشوت سے ہمیں منع کر رہا ہے تو کیا ہم اپنے آپ کو روک پا رہے ہیں, جھوٹ بولنے سے منع کر رہا ہے کیا ہم کر پا رہے ہیں, ایک گھر کے اندر بہترین
حسن اخلاق کا درس دیتا ہے، جو کیا ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ ان معنوں میں ہیں، بہت ساری چیزیں اس کے اوپر آتی ہیں. تو وہ شعوری طور پر قرآن کے اوپر جو ہے نا ایمان لانا بہت ضروری ہے. اچھا، یہ ایک فرد ایسا ہے کہ جس کے بارے میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ اسے کہیں ایسا ہوا کہ ویسٹ کے اندر وہ رہتا تھا مسلمان، لیکن وہاں پر اس کو رشتے کے حوالے سے اس نے اپنی بات ایسی جگہ پہ پڑھائی کہ جو عیسائی خاندان سے خاتون کا رشتہ اس نے مانگنا چاہا. لیکن وہ جو فیملی تھی انہوں نے شرط لگائی کہ جب تک آپ اپنا جو مذہب ہے اس کو چینج نہیں کرو گے تب تک ہم آپ کی بات کو نہیں سنیں گے. ایسے میں یہ کافی اس حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ آگے بڑھ چکا تھا. اس سے لگا کہ میں اس سے پیچھے ہٹ نہیں سکتا. اگر یہ کہا گیا ہے کہ مسلک چینج، اپنا مذہب چینج کر دیں، تو میں سوچ لیتا ہوں اس کے اوپر بھی. نعوذ باللہ. تو کیفیت یہاں تک آئی کہ اس نے اپنا ایک طرح سے اعلان کر دیا کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں اس حوالے سے بھی. تو المختصر یہ ہوا کہ وہاں وہ جو ازدواجی زندگی کے حوالے سے جو معاملات کرنے تھے انہوں نے کر لیے، اور یہ فرد اب وہاں ان کے پڑوس میں ہی کوئی گھر وغیرہ بھی لے لیا، چیزیں آگے بڑھی. باقی ساری چیزیں اسے ترک کر دی تھی. صرف ایک کام تھا، وہ یہ تھا کہ جب اس نے اپنی کتابیں لائبریری سے نکالی تو اس میں قرآن مجید بھی ساتھ تھا. تو قرآن کو اس نے ساتھ رکھا. اس نے کہا کہ چلیں ایمان ہے یا نہیں ہے اس کو بعد میں دیکھیں گے، لیکن یہ کتاب ہے تو اس کو میں ساتھ رکھتا ہوں. اب اس نے یہ کیا کہ گھر سے جب وہ نکلتا تھا تو سامنے ایک الماری اس طرح کی تھی کہ جسے آتے جاتے ہوئے نظر پڑتی تھی اس کے اوپر، اور وہ صرف دیکھتا تھا قرآن کو، نکلتے ہوئے بھی گھر میں، دفتر جاتے ہوئے اور آتے ہوئے. اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ گھر آیا اور دیکھا کہ وہ وہاں کتاب موجود نہیں ہے، قرآن جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اس نے اپنے اس اہلیہ سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہوا ہے، یہاں کتابیں کچھ پڑھی تھی نہیں ہیں. تو اس کی اہلیہ نے کہا کہ وہ میں آج گھر کی صفائی کر رہی تھی تو وہاں میں نے دیکھا کہ کچھ ایسی کتابیں جنہیں نہ آپ پڑھتے ہیں نہ میں پڑھتی ہوں، ان کو اٹھا کر میں نے جو ہے ردی کی ٹوکری کی طرف دھکیل دیا، اور تاکہ یہ ہے کہ ظاہر ہے اس کو پڑھ نہیں رہا ہوگی. وہ لفظ یہ سن کے اس کو ایک جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وائبریشن کی صورت میں ایک جھٹکا اس کو لگا، یہ کیا میں سن رہا ہوں کہ کیا قرآن مجید کو ردی کی اس ٹوکری میں پھینکا گیا. وہ دوڑتے ہوئے واپس گیا اور اس ردی کی ٹوکری سے قرآن مجید کو باہر نکالا، چوما، صاف کیا اور لے کے آیا اور سینے سے لگایا. کیفیت بڑی عجیب سی ہو گئی تھی اس کی. تو اس نے پوچھا اس کے لیے کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ایسی کتاب ہے کہ جس کو دیکھ کے آپ کی یہ کیفیت ہوئی ہے. تو اس نے کہا یہ قرآن ہے. تو وہاں اس کے ایریا نے کہا تو آپ نے تو چینج کر دیا تھا سب کچھ، یہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا تھا. اور اس کے اوپر ان کا تھوڑا سا وہ ہوا، وہ گھر بھاگ گئی کہ میں اپنے گھر والوں کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس طریقے سے نہیں کر کیا، اسلام اس طریقے سے چینج نہیں کیا، اور یہ کیفیت ہے. اور یہ وہ جب گھر بھاگی تو یہ بھاگا مسجد کی طرف، اور وہاں جا کے زور و قطار جو ہے نا رونا دھونا شروع کر دیا، اور اللہ سے معافی مانگ کر دوبارہ سے اسلام کو دل میں جگہ دی اور آگے بڑھا. اور وہاں سے زندگی جو ازدواجی تھی وہ ختم ہوئی، طلاق کی صورت. اچھا، کہنے کا مقصد کیا ہے، جب آپ قرآن کو پکڑتے ہیں نا، قرآن آپ کو نہیں چھوڑتا. یہ آپ کے سامنے لانے کا مقصد تھا کہ وہ چاہے جائے جیسے بھی حالات ہوں وہ آپ کو پکڑے رکھے گا. کہیں نہ کہیں ایسا ہے کہ وہ القرآن حجت اللہ کا علیہ کا کی جو بات ہے کہ وہ آپ کے لیے ایک شفاعت کا ایک ذریعہ ہے. تو ان معنوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ اس طریقے سے یہ چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں. اور اسی طریقے سے ایک خاتون کے بارے میں کہیں پڑھ رہا تھا، آپ نے بھی، آپ میں سے کئی لوگوں نے چیزوں کو شاید پہلے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا آپ نے. اس کے بارے میں بھی یہی بات تھی کہ وہ عیسائی خاتون تھی. تو پڑوس میں کہیں جس طرح ہمارے ہاں مسجدوں میں یا گھر کے اندر ٹیوشن وغیرہ پڑھائی جاتی ہے تو پڑوس مسلمانوں کا تھا، وہاں وہ کوئی اور کتاب پڑھنے جاتی تھی، اور وہاں کوئی انگلش وغیرہ جو کچھ بھی بک ہو سکتی تھی. تو لیکن وہ اس نے گھر کے اندر ماحول ایسا بنایا تھا مسلمان اس فیملی نے کہ وہ ان بچوں کو ساتھ ساتھ قرآن بھی تھوڑا بہت پڑھا دیا کرتے تھے. اچھا، یہ بچی تو غیر مسلم تھی، لیکن ان بچوں کے ساتھ پڑھتے پڑھتے وہ چیزیں قرآن اس کو آنا شروع ہوا، یہاں تک کہ وہ 2-3 سال کے بعد قرآن مکمل طریقے سے اس نے بھی پڑھ لیا ان بچوں کے ساتھ. اب کیفیت یہ ہے کہ وہ بچی بڑی ہوتی ہے اور اسلام ایمان کی حرارت جو ہے اس کے اندر موجود ہوتی ہے، لیکن اس کا وہ اظہار نہیں کر پا رہی ہے حالات اور معاملات کی وجہ سے. اور یہاں تک کہ اس کے رشتے کی بات ہوتی ہے، ایک سخت قسم کا وہاں جو عیسائی ہوتا ہے متشدد جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ مطلب اس کی ازدواجی زندگی کے لیے اس کا انتخاب کیا جاتا ہے. اور ایسے میں یہ پریشان ہو جاتی ہے کہ اب میں کیا، قرآن کے بغیر تو میں رہ نہیں سکتی تھی. یہاں تو میں آپ کے اس فیملی سے ڈسکس کیا، آپ کے پاس میں آتی تھی اور اس بہانے میں کہیں قرآن بھی پڑھ لیتی، کہیں نماز بھی پڑھ لیتی، لیکن اب تو معاملہ یہ ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں،
ہم کسی طریقے سے یہ قرآن جو ہے یہ آپ کے ساتھ ہی اس گھر تک پہنچا دیں گے، اور یہ قرآن آپ کو انشاءاللہ اکیلے نہیں چھوڑے گا، کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا اور آپ آگے کی طرف بڑھ پائیں گے۔ ایسے میں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہاں جب ان کی شادی اور دیگر معاملات ہو جاتے ہیں تو یہ جو فیملی ظاہر پڑوس میں تھی تو انہوں نے اس کے لیے ایک گفٹ تیار کیا، بظاہر قرآن مجید ہی کو تیار کیا، اور باہر سے اس کو بڑا اچھی ڈیکوریشن کی صورت میں اس کے والدہ کو بتایا کہ ہم یہ چاہتے ہیں یہ گفٹ ہم آپ کی بچی کو دے رہے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنے گھر جا کے اس کو کھولے تاکہ تھوڑا سا سسپینس ہو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے گفٹ ہے تو آپ وہاں پر کھولیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسے میں جب وہ گفٹ کی صورت میں وہ اپنے گھر دوسرے گھر لے کے جاتی ہیں، وہاں جب اس کو اندازہ تھا چیزوں کا تو اس نے قرآن مجید کو اسی طریقے سے کسی مخصوص جگہ رکھا کہ جہاں کسی کی نظر اس کے اوپر نہ پڑے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ وہ صبح اس کا شور نکلتا ہے دفتر کے لیے تو یہ کیا کرتی پیچھے قرآن مجید کو نکالتی اور پڑھنا شروع کر دیتی، یہاں تک کہ جب اس کے شور واپس آتے تو وہ قرآن مجید کو دوبارہ سے چھپا لیتی۔ اب اس کیفیت میں کافی تنگ تھی، نمازوں کا دیگر معاملات کا ظاہر ہے کہ نہیں تھا سلسلہ، تو وہ اللہ سے دن کو مانگ بھی لیتی۔ تو ایسے میں معاملہ یہ ہوا کہ اس کا وہ جو شور تھا ٹھیک ٹھاک قسم کا، اس کو اچانک کوئی بیماری سی کیفیت محسوس ہونے لگی، تو وہ جا کے جب اس نے اپنے ٹیسٹ کروائے تو پتہ چلا اس کو کہ کینسر جو ہے وہ آپ کا 4th اسٹیج پہ ہے، اور آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے، مہینہ 1.5 مہینہ جس طرح ڈاکٹر کہتے ہوتے ہیں مریضوں کو، بس اس کے اندر آپ جو کچھ کر سکتے ہیں آپ کر لیجیے، باقی معاملات آپ کے ایک طرح سے اختتام پر ہیں۔ اب یہ کیفیت اچانک جب کسی نوجوان بندے کو پتہ چلتی ہے، صحت مند بندے کو پتہ چلتی ہے تو اس کی کیفیت بگڑ جاتی ہے۔ وہ اس کیفیت میں گھر آتا ہے تو وہ اہلیہ اسے پوچھتی ہے کہ معاملہ کیا آپ کے ساتھ کیا ہوا، تو وہ اپنی ساری بات رکھ دیتی ہے سامنے۔ تو وہ اہلیہ ان سے یہ کہتی ہے کہ اللہ کرے گا کوئی صورتحال ظاہر ہے کہ کوئی غیبی کوئی نیچر کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں کوشش کروں گی کہ یہ آپ کا یہ جو مسئلہ ہے ہمارا یہ حل ہو جائے، لیکن ایک شرط ہے میری کہ اگر آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو پھر میری کوئی بات ایسی ہوگی جو آپ کو ماننی پڑے گی۔ تو میں نے کہا اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ اگر مجھے دوبارہ زندگی مل جائے تو میں تو ہر بات ماننے کو تیار ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اب اس میں تقریباً کوئی 15 دنوں کا بتایا جاتا ہے کہ وہ ٹائم جو گزرا، ایسے میں وہ کیا کرتی رہی، وہ قرآن مجید کو پڑھ پڑھ کے اس کو پانی پلاتی رہی، اس کو پھونکتی رہی۔ سورہ رحمان کا تو آپ ایسے جانتے ہیں کہ کینسر کے معاملے میں ایک بڑا اس کا ایک اپنا ایک رول ہے۔ تو وہ ساری کیفیت ہونے کے بعد 15 دنوں کے بعد اس کو کہیں فیل ہونے لگا کہ میں بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ وہ واپس گیا ٹیسٹ کروانے کے لیے، اور جب اس نے ٹیسٹ کروایا تو وہاں پر کیفیت وہ ہے وہ مرض کی جو ہے وہ تھی ہی نہیں کہ یار جب انہوں نے ٹیسٹ میچ کیا اس نے کہا یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ کیا ہے، 15 دن پہلے آ کر یہ کیفیت ہے، 15 کے بعد ہم نہیں جانتے۔ تو وہ گھر آیا، آنسو خوشی کے جو تھے وہ بہہ رہے تھے، اور آتے ہوئے اس نے کہا کہ اس طریقے سے یہ خوشخبری ہے، اب آپ بتاؤ کہ آپ کیا بات ہے۔ تو اس شریعہ نے کہا کہ کوئی بات یہ ہے کہ اسلام کو قبول کیجیے اور مجھے بھی اجازت دیجیے کہ میں کھل کے اسلام کے اوپر اپنی زندگی کو گزاروں، اور اپنی زندگی کو بھی اسلام کے اوپر لے آئیے، اسی وجہ سے ہی آپ کو اس قرآن ہی کے ذریعے سے آپ کی زندگی جو ہے وہ بدلی ہے اور آگے آپ بڑھیں۔ تو اس طریقے سے لوگوں کو قرآن مجید نے جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیکیور کیا ہے، محفوظ کیا ہے، تحفظ دیا ہے۔ یہ تو دنیائی معاملات ہے، آخرت میں آپ لوگوں کو بتاتے بھی ہیں ساری چیزیں، بہت معاملات چیزیں ڈسکشن کے اندر آتی ہیں۔ وہ جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ شعوری طور پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے قرآن مجید کے اندر کئی جگہوں پر آپ دیکھیں سورۃ القمر کی آیت یہاں بار بار ڈسکس ہوئی ہوگی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ والی کہ قرآن پڑھنا سمجھنا آسان ہے۔ پھر کئی اور مزید آیتیں ہیں، یہ تدبر کے حوالے سے، تفکر کے حوالے سے، سوچ و بچار کے حوالے سے، شعور کے حوالے سے بے شمار چیزیں ہمارے سامنے کہیں نہ کہیں آ رہی ہوتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وہ جو اولیاء تھے وہ قرآن مجید کو اس طریقے سے پڑھتے تھے کہ میرا کیا ذکر ہے اس میں، وہ اپنے معاملات مسائل کو وہاں جا کے حل کرتے تھے۔ تو اس کے لیے غور و فکر بہت بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اب 15-20 منٹ کے اندر میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے غور و فکر کے حوالے سے کچھ چیزوں کو ہم رکھ سکیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کو ہم ڈسکشن کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جو 15-20 منٹ کی گفتگو ہوگی اس کے پارٹ ہمارے پاس تقریباً 4 ہوں گے 5، جس میں سب سے پہلے ہم غور و فکر سے کیا مراد ہے اس کے بات کریں گے، اور سیکنڈ غور و فکر سے ریز کے جو 5 نتائج ہیں جو نقصانات ہمیں ہوتے ہیں اس پہ بات ہوگی۔ پھر غور و فکر کرنے کے معیارات اور سوالات، 7 سوال آپ کے پاس چھوڑ جاؤں گا میں جو اس غور و فکر کے معیارات کو ڈیولپ کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں انشاءاللہ کام آئیں گے۔ اور پھر یہ ہوگا کہ غور و فکر نہ ہو سکنے کے ساتھ جو وجوہات ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے مختصر وقت میں، اور آخر پہ یہ ہوگا کہ غور و فکر بہتر بنانے کے لیے کچھ تجاویز ہوگی، 13 تجاویز، ان کا انشاءاللہ ذکر آپ سے ہوگا۔
سب سے پہلے غور و فکر کی اگر ہم بات کریں تو غور ایک ایسا لفظ ہے کہ جس میں گہری سوچ کا نام ہے. آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ غور کا معنی کیا ہوگا کہ گہری سوچ ہے, کسی چیز کو ہم اس طریقے سے دیکھتے ہیں. فکر کیا ہے؟ فکر یہ ہے کہ وہ لگ جائے آپ کو, مشن بن جائے. پریشانی آسان لفظوں میں اگر ہم کہیں تو سوچ ہو سکتی ہے, پریشانی ہو سکتی ہے. لیکن جیسے کہ ہم یہ کہیں کہ قرآن کی فکر لگ گئی ہمیں, وہ کیا ہے جی؟ اب ہمیں صحیح معنوں میں ہم 24 آور کیا یہی سوچ رہے ہیں کہ کس طریقے سے قرآن میری زندگی میں آئے, میں قرآن کو آگے بڑھا سکوں. ٹھیک ہے, تو غور کا مطلب گہری سوچ ہے. اور فکر کیا ہے؟ آپ سوچ کو بھی کہہ سکتے ہیں, اور پریشانی یعنی جس کے اوپر آپ بے چین ہو جاتے ہیں, بے قرار ہو جاتے ہیں. غور و فکر سے گریز کرنے کی جو 5 نتائج ہیں ان کو ذرا دیکھیں. سب سے پہلا کیا کام ہوتا ہے ہمارے ساتھ جو ہم غور و فکر نہیں کرتے ہیں؟ رجحانات کے ہم اندھی تقلید کے اندر چلے جاتے ہیں. کچھ بھی ہے, ادھر سے بات آ گئی, ادھر سے آ گئی, اس نے کہا, اس نے کہا, ان کے اندر توہمات, جس کو وہم ہم کہتے ہیں, وہ ایک اس کے ہم مریض بن جاتے ہیں کہ کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا, سفید بلی گزر گئی, آج گھر میں یہ ہوا, فلاں ہوا, آج آنکھ جو ہے وہ کچھ محسوس کروا رہی ہے, کان کچھ محسوس کروا رہے ہیں, ہاں کوا وہ بول گیا. ایون دیٹ کی دنوں کے حوالے سے, اس دن کا یہ ہے, اس موسم کا یہ ہے, اس مہینے کا یہ ہے. اتنی مشکل زندگی بنا دیتے ہیں اپنے, کسی کو یہ حد نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے کہ ہم غور و فکر خود نہیں کر رہے ہوتے, پھر کوئی بھی چیز کہیں سے بھی ہمیں مل جاتے ہیں تو ہم مقناطیس کی طرح اس کو ہم کھینچ لیتے ہیں اپنی طرف. دوسرا کام کیا ہوتا ہے غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے؟ سطحیت جو ہے محصور ہو جاتی ہے. جو سوچ ہے آپ کی, جو ویژن ہے, جو براڈ مائنڈ کی ہم بات کرتے ہیں, وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ قید ہو جاتی ہے. فکری الجھاؤ, آپ کے اندر اطمینان نہیں ہوتا. مطلب آپ کام کر رہے ہیں لیکن اس ول کے ساتھ نہیں کر پا رہے ہیں. مطلب جو آپ خود تحقیق کر کے غور و فکر کی صورت میں کرتے ہیں تو وہ اس کے اندر اور ہی پاور ہوتی ہے. کسی سے سن کے آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں کنفیوژن, کہیں نہ کہیں آپ کے اندر مسائل تھوڑے بہت ہوتے ہیں, آپ مطمئن نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور بڑی تصویر اور تناظر کا فقدان ہوتا ہے. مطلب آپ بڑا نہیں سوچ پاتے ہیں. آپ زندگی کے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ اس طرح کی چیزوں کا ڈیسیژن نہیں لے پاتے ہیں کہ جس میں وقتی طور پہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید مشکل ہوگا. ٹھیک ہے, اور پھر یہ ہے کہ آپ ڈفرینٹ, وہی بات آتی ہے کہ ایسا اگر میں یہ کاروبار شروع کروں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, اور میں اگر اس راستے پہ چلنا شروع کر دوں تو ایسا ہو جائے گا, اور بہت سارے مسائل. اب اس میں آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے غور و فکر کی, چاہے وہ مسلم تھے یا غیر مسلم تھے, آپ دیکھیں کہ وہ کہاں سے کہاں آگے بڑھے. اس وقت دنیا کے حوالے سے سائنسز کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ لوگ کہاں کھڑے ہیں. وجہ کیا ہے؟ غور و فکر ہے پیچھے, اور کوئی چیز ان کے پاس آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ نہیں تھی, بلکہ ہمارے پاس تھی. ہم قرآن ہی میں اس کا مجموعہ تھا جس کو ہم نے چھوڑ دیا, ان لوگوں نے کہیں نہ کہیں اس کو اپنانے کی کوشش کی. تیسرا کام کیا ہے غور و فکر سے جو ہے گریز ہونے کی صورت میں؟ تزکیہ اور اصلاح نفس کی کمی ہو جاتی ہے. آپ اپنا جو نفس ہے اس کو آپ ڈیولپ نہیں کر پاتے, اس کی تربیت نہیں کر پاتے. اس حوالے سے جو بیماریاں ہیں, نفس کی بے شمار بیماریاں ہیں, ان کا ادراک بھی نہیں ہو پاتا. یہ بہت بڑا دنیا ہے کہ میں یہ بھی محسوس نہیں کر پا رہا کہ میرے ساتھ مسائل کیا ہیں. ٹھیک ہے, اچھا جب آپ غور و فکر کرتے ہیں تو پھر کیا ہے کہ آپ تزکیے کی طرف آ جاتے ہیں. آپ توبہ طائب ہونے کی کیفیت میں آ جاتے ہیں. آپ توبہ اس کیفیت میں کرتے ہیں کہ جس میں صحیح معنوں میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی سن لی اور آپ کی بات قبول ہو رہی ہے. پھر آپ دعا اس کیفیت میں کرتے ہیں کہ اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ آپ کو عطا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور اصلاح نفس آپ کو ڈیولپ ہوتا ہے. اگر یہ نہیں کریں گے, غور و فکر جن لوگوں کا نہیں ہوتا تو وہ تزکیے کے حوالے سے ان کا کوئی حال نہیں ہوتا, اصلاح نفس کے حوالے سے کوئی فکر ان کی نہیں ہوتی. وہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس آج کا دن ہے, اس میں جو کچھ ہم کر سکتے ہیں کل ہے, کل کا دن کس نے رہتا ہے. ٹھیک ہے, اور چوتھا کام جو ہے, جو نقصان ہوتا ہے, علم کا حال نہ بن پانا. یہ بنیادی بات ہے. ہم میں سے کوئی ایسا بندہ یہاں پر نہیں ہے کہ جو اتنی معلومات نہیں رکھتا جو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. ہر فرد کے پاس معلومات تو ہیں, لیکن عمل کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہر فرد کا ڈفرینٹ سینیریو ہوگا. تو جب آپ غور و فکر نہیں کرتے پھر وہ جو علم آپ کے پاس ہے نا, وہ آپ کا حال نہیں بن پاتا, اس کا مظاہرہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا. جیسے کہ ہم نے بات کی سود, رشوت, جھوٹ یا رسپانسبلٹیز کی ہم نے بات کی. ہم جانتے تو ہیں کہ ذمہ داری کو ادا کرنا کتنا اہم ہے, سکول پر ٹائم پر پہنچنا کتنا ضروری ہے, اور چھٹیاں سکول سے کم کرنا کتنا اہم ہے یا نہیں ہے, پتہ تو ہے, لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کر پا رہے. وجہ کیا ہے؟ غور و فکر نہیں ہے. اگر غور و فکر ہو تو پھر یہ کیفیت ہماری بہتر ہو سکتی ہے. اور آخری کام جو اس صورت میں ہوتا ہے نقصان, جدید تہذیب کے اعتراضات کا جواب ہم نہیں دے پاتے. طرح طرح کے مسائل ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. ایون دیٹ کہ اگر اسلام کے حوالے سے ہم بات کرنا شروع کر دیں
تو شاید 10 15 20 منٹ کے بعد بولتی بند ہو جائے گی. اور یہودی کو آپ بٹھا لیں, عیسائی کو آپ بٹھا لیں یا کسی اور مذہب کو بٹھا لیں تو وہ گھنٹہ 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے تک جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے غور و فکر ہم نے چھوڑ دیا. اچھا یہ تو میں نے اسلام کے حوالے سے بات کی. اس سے ہٹ کے آپ میتھ کی بات کر لیں, آپ فزکس کی بات کر لیں, آپ کیمسٹری کی بات کر لیں, اس کے اوپر آ جائیں تو ہم نے اس کے اوپر کتنا غور و فکر کیا ہے. اگر میں فزکس میں میرا ماسٹر ہے, ایم فل ہے, تو اس حوالے سے میں کتنا غور و فکر کی صورت میں کھڑا ہوں. کچھ کریشن میں نے دی ہے, کچھ چیزیں کریٹ کی ہیں, کچھ فارمولے میں نے دیے ہیں کلاسز کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے, تو وہ آپ کے سامنے ہیں. نوٹس جو ہے وہ چل رہے ہیں, وہی کاپی پیسٹ سلسلہ ہے. ایون دیٹ آپ پی ایچ ڈی میں بھی آپ جانتے ہیں کہ تھیسس جو ہے وہ آپ کو لکھے لکھائے مل جاتے ہیں. اب چیٹ جی پی کا زمانہ ہے کہ جہاں آپ جسٹ نیٹ کے اوپر جائیں, آپ چیز کو لکھیں, آپ کو چاہیے کیا ہے, تو وہ آپ کو شاعری بھی مل جاتی ہے آپ کے اوپر, وہ آپ کو مضامین بھی مل جاتے ہیں, آپ کو ہر طرح کا مواد جو وہاں پر اویلیبل ہوتا ہے. تو حالات اس حد تک پہنچ چکے ہیں. تو یہ غور و فکر سے گریز کرنے کے 5 نتائج جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اب آتے ہیں غور و فکر کرنے کے معیارات, اور وہ 7 سوالات کی صورت میں ہوں گے کہ وہ کیا معیارات ہیں. یہ ذرا سوال ہیں, ہم ایسا فرض سے ہیں, وہ اپنے بارے میں اپنے آپ ہی سے کیجیے اور اس کو کہیں اپنے پاس نوٹ بھی کر لیجیے, اور اس کو تھوڑا سا اس کے اوپر ہوم ورک کی بھی ضرورت ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ آخری دفعہ ذہن میں کوئی بڑا سوال کب پیدا ہوا, یہ ذرا سوچنا ہے. اور اگر ہوا ہے پیدا تو آپ ٹھیک سمت پہ جا رہے ہیں, کچھ نہ کچھ آپ کرنا چاہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں. اگر نہیں پیدا ہوا, سوچ رہے ہیں کہ نہیں ہوا ابھی تک, تو کوئی ایسا سوال تو نہیں ہے کہ جو میرے ذہن میں پیدا ہوا, تو پھر سمجھ رہے ہیں کہ حالات بڑے خراب ہیں, پھر کہیں نہ کہیں کمی ہے, تو اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا سوال, اگر کوئی غیر واضح لفظ, اشعار یا فکرہ آپ کے سماعت میں آتا ہے تو آپ کا کیا عمل ہوتا ہے؟ کوئی ایسا لفظ جس کا معنی نہیں پتہ ہوتا, کوئی ایسا شعر جس کی مفہوم کی سمجھ نہیں آتی, یا کوئی ایسا فکرہ کہ جو پہلی دفعہ آپ سنتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آتی, آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں؟ کیا آپ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس سفر کو, غور و فکر کا جو سفر ہے اس کو شروع کر دیا. اگر نہیں کر رہے ہیں, جو کہ اکثر ہوتا ہے کہ لفظ آیا, کہہ دیا کسی نے, کئی دفعہ ہم نے اس کو سنا بھی ہوتا ہے, اور کئی دفعہ دل میں آیا بھی ہوتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں, لیکن ٹائم اس وقت نہیں ہوتا, یا سستی کا شکار ہو جاتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. پھر کہیں دوبارہ دوران گفتگو ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ لفظ آپ کی زبان پہ بھی آ جاتا ہے, لیکن معنی کا آپ کو نہیں پتہ ہوتا. کئی دفعہ یہ پریکٹس بھی ہو جاتی ہے. تو اس میں کوشش یہ ہونی چاہیے جب بھی کوئی اس طرح کی چیز آتی ہے تو اس کو فی الفور اسی ٹائم, آج کل نیٹ کا زمانہ ہے, آپ تو یہ نہیں ہے کہ بندہ کسی سے پوچھے وہ شرماتے ہوئے کہ میں کیا, میرا یہ اسٹیٹس ہے اور میں یہ پوچھوں, تو موبائل آپ کے پاس موجود ہیں, لکھ لیں, اور کہیں نہ کہیں آپ کے پاس انفارمیشن آ جاتی ہے. تیسرا سوال, اگر کوئی سوال, مسئلہ یا معاملہ آپ سے حل نہ ہو تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں گھر کے اندر, انڈیویجول لائف میں, اور اجتماعی زندگی کے اندر بھی. تو آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ اس کو سولوشن کی طرف لے کے جاتے ہیں؟ کیا آپ اس کو تھوڑی تحقیق کے ساتھ, ایک بردباری کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں, یا پھر فور ریئیکٹ آپ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ گھبرائے جاتے ہیں, آپ کے آس پاس آپ کے بچے, آپ کی اہلیہ, آپ کے گھر کے اندر جو لوگ ہیں, یار اس بندے کے سامنے نہ مسئلہ نہ ہی لاؤ تو بہتر ہے. کتنا اعتماد ہے, کتنا ٹرسٹ ہے کہ ہم اس سے, اور یہ پیرنٹنگ کے دوران بھی یہ چیز بڑی اہم ہوتی ہے کہ بچوں کو یہ اعتماد دلا دینا کہ میرا یہ جو والد ہے, یہ والدہ ہے, اس کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے, اور ہر مسئلہ میں اسے بتاؤں گی یا بتاؤں گا, مجھے ری ایکشن جو ہے وہ ایسا ملے گا جس سے میں سیو ہوں گا. یہ ری ایکشن نہیں ہوگا کہ بات کرنے سے پہلے منہ پہ تھپڑا چکا ہوگا, میں کیا کروں, کیا بتاؤں. اور کئی دفعہ وہ بچے بیچارے بنیادی چیزیں بھی ڈسکس نہیں کر پاتے ہیں, اور وہ جا کے پھر کہیں اور ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, اور وہاں سے پھر آپ کے علم میں چیزیں کہاں پہنچ جاتی ہیں. اچھا, تو یہ اس کے بعد ہمارے پاس جو چوتھی چیز ہے کہ آپ نے اپنی زندگی اور طرز زندگی کی نوعیت, معنویت, افادیت پر آخری دفعہ کب غور و فکر کیا؟ اپنی زندگی پہ سوچا کہ میری جو زندگی ابھی تک میں نے جو گزاری ہے کہ کیسی گزاری ہے, فکری اعتبار سے, معنوی اعتبار سے, نوعیت کیا ہے میری زندگی کی, اور جو مقصد تھا اس مقصد کو کس حد تک میں اچیو کر چکا ہوں, اور کتنا سفر میرا باقی رہتا ہے. یہ سوال اپنے آپ سے جو ہے آخری دفعہ کب کیا ہے, تو بہت اچھا. نہیں کر رہے ہیں غور و فکر تو اس کو کرنے کی ضرورت ہے, اس کو پلان کرنے کی ضرورت ہے. پانچویں چیز, آخری دفعہ آپ کے متعلقین نے ایسا کڑوا سوال آپ سے کب کیا جس نے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا ہو؟ کوئی ایسا سخت سوال جو آپ کے پاس آیا اور آپ کہیں رک گئے کہ واقعی یار اس کو تو سوچنا پڑے گا, یہ چیز تو ایسی ہے. تو یہ ظاہر ہے غور و فکر اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ سوال ہوا ہوگا آپ سے. اگر نہیں کر رہے ہیں تو کئی ایسے سخت سوال بھی آئے ہوں گے کہ جن کو آپ نے مذاق میں ہی
ردی کی ٹوکری کی طرف پھینک دیا ہوگا. وہ آپ کے شاگردوں کے سوالات بھی ہو سکتے ہیں, وہ آپ کے ہمارے اپنے بچوں کے سوالات بھی ہو سکتے ہیں, وہ کسی بھی سوسائٹی کے اندر کسی بھی رول کے اندر بھی جا سکتے ہیں. اور آخری چیز جو ہمارا آخری سوال ہے معیارات کو جانچنے کا, غور و فکر کو, وہ کون سے سوالات ہو سکتے ہیں جن پر غور و فکر کیے بغیر آپ اپنی زندگی کی معنویت نہیں پا سکتے ہیں. اچھا, یہ پورا ایک پلان کرنے کی ضرورت ہے. اس سوال کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ذرا سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کے بغیر جو زندگی ہے آپ کی, وہ اس کی صحیح معنوں میں جو معنویت ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو پاتی ہے. تو اس کے اوپر تھوڑا سا سوچنا ہے. بہت ساری چیزیں آپ نے اس کے اوپر کر بھی دی ہوں گی, کر بھی رہے ہوں گے, اور یہ سارا سلسلہ تب ہوگا کہ جب غور و فکر کے حوالے سے آپ کہیں نہ کہیں کسی بھی چیز کو اس سلسلے سے آگے دیکھتے ہیں اور آگے بڑھاتے ہیں. اب ذرا اس پہ بات کرتے ہیں, یہ غور و فکر ہم کرتے کیوں نہیں ہے؟ کیا کوئی جن ہے, یہ کیا مسئلہ ہے کہ جو ہم نہیں کر پاتے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے, کتنا نقصان ہوتا ہے, ٹائم ہمارا ویسٹ ہوتا ہے, کیا مسئلہ ہے؟ پہلی چیز ہے مصروفیت, عجلت, خلوت اور جلوت میں عدم توازن ہے. کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ مصروف ہیں. ہم میں سے ہر فرد سے آپ پوچھیں نا, تو ہر بندے کا یہ رونا ہوگا کہ مصروف ہے. اچھا, اگر آپ ٹائم کو کیلکولیٹ کریں, آج کل تو موبائل کے اندر اپلیکیشن بھی ہیں جو آپ کو کہیں نہ کہیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ آپ نے کتنا موبائل استعمال کیا. تو ایک ریسرچ میں پڑھ رہا تھا, نارمل لوگ جو بہت مطلب برصغیر کے اندر, خصوص پاکستان کے اندر جو کم استعمال کرتے ہیں موبائل اپنا 24 گھنٹوں میں, 8 گھنٹے کم سے کم لوگ استعمال کر رہے ہیں. مطلب وہ ٹائمنگ کی اصل میں ایک ریسرچ آئی ہے, اور آپ خود اگر آپ نے موبائل کے اندر وہ ٹائمر لگا دیں تو وہ آپ کو بتائے گا. تو کم سے کم اگر آپ کہیں اتنے زیادہ مصروف ہیں, تو میں نے تھوڑا سا دیکھا ہے کہ ہم زیادہ تر فیلڈ میں ہوتے ہیں, چیزوں کے اندر آگے پیچھے ہوتے ہیں, تو میرا اپنا ٹائم جو نکلا کئی دفعہ میں نے دیکھا 3 سے 3.5 گھنٹے ڈیلی. وہ مطلب کہیں نہ کہیں آپ نے میسج دیکھا, آپ نے کوئی کام کیا, ساری چیزیں. اچھا, اس کے لیے تو ہم ٹائم نکال لیتے ہیں, اور وہ ساری چیزیں جن کے لیے ہم ٹائم نکال لیتے ہیں, لیکن اگر ٹائم نہیں نکالتے تو کس کے لیے نہیں نکالتے؟ اپنے لیے نہیں نکالتے. اپنا جو ٹائم ہے نا آپ کا, وہ پھر آپ کا ہے, اس میں پھر آپ اکیلے ہیں, اس میں کہیں آپ کا رب اوپر اور نیچے آپ ان کے سامنے اپنی تمام چیزوں کو رکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کی صورت میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. اور کہیں ہمیں یہ لگتا ہے اچھا ہم نے عدم توازن رکھا ہوا ہے. ٹائم ٹیبل, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنا ٹائم ٹیبل بنایا ہوا ہے پراپر طریقے سے, اس کے اوپر اسی حساب سے کام ہو رہے ہیں کہ نماز کا یہ وقت ہے, 5 نمازوں کا یہ اوقات ہے میرے لیے, 3 ٹائم کا کھانا ہے تو یہ اوقات ہے میرے لیے, اور اسی طریقے سے اسکول کی میری یہ ٹائمنگ ہے, گھر کے اندر مطالعے کا میرا یہ وقت ہے, گھر والوں کو ٹائم دینے کا میرا یہ وقت ہے, پڑوس کے اندر کوئی بیماری, کوئی معاملہ, خوشخبری, کوئی بھی کیفیت ہے, ان کے پوچھنے کے لیے میرا جو ہے ہفتے میں اتنا ٹائم ہے. اس حساب سے اپنی زندگی کو آگے بڑھا رہے ہوں. بہت کم لوگ آپ کو ایسے دیں گے. ٹھیک ہے, تو اس کو ذرا تھوڑا سا اس طریقے سے پلان کرنے کی ضرورت ہے, کوئی بڑی سائنس نہیں ہے. دوسرا مسئلہ بڑا اہم یہ ہے کہ غور و فکر نہ کرنے کا کہ مرغوبیت ہے. ہم جلدی مرغوب ہو جاتے ہیں. کوئی چیز بھی نئی دفعہ پہلی دفعہ دیکھی تو ہم اس کے سامنے ایک طرح سے ہتھیار اپنے چھوڑ دیتے ہیں. ظاہر ہے غور و فکر نہیں کرتے ہیں. غور و فکر کی صورت میں آپ مرغوب ہونا چھوڑ دیتے ہیں, آپ سوال کرتے ہیں. آپ یقین جانیں کہ ہم سکول کے اندر جاتے ہیں, آپ خود بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کے بچے کتنا سوال آپ سے کرتے ہیں. بتانا پڑتا ہے بچوں کو سوال کرو, نہیں کرتے. وجہ کیا ہے؟ وہ سوال کی صورت میں تو سوال تبھی ہوگا کہ جب غور و فکر ہوگا. ٹھیک ہے, اور یہ کیفیت یہاں تک آئی ہے کہ اکثر ہم جب آپس میں اپنی نشستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں نا, وہاں پر بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی طریقے سے بات ختم ہو جائے, جان چھوٹے اور ہم اگلا کام کریں. سوال غور و فکر اس کی طرف ہم نہیں جا رہے ہوتے. تیسرا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے غور و فکر پیدا کرنے کی, لسانی استعداد کی کمی ہے. ہم کئی ایسے مضامین ہماری نظروں سے گزر جاتے ہیں جو کہ ہماری اپنی زبان میں نہیں ہوتے. اگر وہ ہماری اپنی زبان میں ہوتے تو اس کا تاثیر ہی اس کی ہمارے لیے کچھ اور ہوتی. اگر اس کو میں یہاں سے کنیکٹ کروں قرآن مجید کے ساتھ, قرآن مجید کا ترجمہ سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے ضروری ہے کہ غور و فکر آپ کو کرنا آپ کے لیے آسان ہے. وغیرہ آپ عربی کو پڑھتے رہیں ثواب کے غرض سے, لیکن وہی والی بات ہے کہ وہ کسی نے کہا کہ طوطے کو پنجرے میں بند کیا تھا کسی نے, اور اس کو سکھایا کہ میں یہاں سے نہیں بھاگوں گا. اسے لگا کہ یہ جب بولنا شروع کر دے گا کہ میں یہاں سے نہیں بھاگوں گا تو تب یہ کلیئر ہو جائے گا کہ بھاگے گا نہیں, اس کو میں چھوڑ دوں گا, گھر کے اندر ہی جائے گا. اب جب طوطے نے وہ سیکھا بولنا کہ میں نہیں بھاگوں گا, تو اس نے وہ پنجرا کھولا, مالک نے سمجھا کہ اب تو یہ سمجھ چکا ہے, تو وہ طوطا زبان سے بول بھی رہا ہے کہ میں نہیں بھاگوں گا, اور ساتھ اس نے اڑان اپنی بھر بھی دی. وہ والی کیفیت ہماری ہے کہ ہم چیزوں کو پڑھ تو رہے ہیں لیکن کہنے کی سمجھ کے حوالے سے ہم بہت پیچھے ہو سکتے. تو لسانی استعداد, اور یہ بطور ٹیچر ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یقین مانے میں کبھی کبھار اسسمنٹس کے اوپر ہم کلاسز کے اندر چلے جاتے ہیں, ہر کتاب کے ساتھ ہم نے یہ حشر نشر دیا ہوا, کیا میتھ, کیا انگلش, کیا فزکس, کیا کیمسٹری. انگلش کے اندر کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس طرح, ٹیچر بھی اسی طریقے سے پڑھا رہا ہے, بچہ بھی اسی طریقے سے پڑھ رہا ہے. آپ اسے پوچھ رہے ہیں کہ یہاں تک کہ چھوٹا سا سوال ہے کہ 3 کلاس کا بچہ ہے, اس نے
کلرز کے سارے نام مجھے بتا دیے, کلرز کے ناموں کی اسپیلنگ انگلش میں بتا دی. میں نے اس سے پوچھا, میں نے بچے یہ بتاؤ یہ کلر ہے کیا, تھوڑا سا مجھے ایکسپلین کر کے سمجھاؤ, اس کی پکچر تھوڑی سی بتاؤ. وہ اردو میں اس کو بیان نہیں کر سکا. ٹھیک ہے, اچھا یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. تو یہ اسی طریقے سے ہر جگہ کہیں نہ کہیں لسانی استعداد کی کمی کی وجہ سے کوشش یہ کریں کہ وہ جو اب ہماری زبان اپنی ہے, اردو زبان ہے, اس کے اندر ہماری ٹیچنگ کا جو سارا سلسلہ اسی کے اندر ہو. انگلش کو ہم جائیں صلاحیت کے طور پہ آگے بڑھائیں اور پھر قرآن مجید کو اسی طریقے سے دیکھیں. اور چوتھی چیز جو ہے, جو وجہ ہے آنا ہو سکنے کی غور و فکر, اس کی ضرورت اہمیت اور عبادت یا تقاضا دین کے نہ ہونے کی نواقفیت. ہم اچھی طرح یہ جانتے بھی نہیں ہیں کیا غور و فکر اسلام میں کس حد تک ضروری ہے. وہ جو ہم ایمان مفصل ایمان مجمل پڑھتے ہیں, اس کا ترجمہ جب ہم پڑھیں وہ جا کے چیزیں کہاں لگتی, اقرار باللسان تصدیق بالقلب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ جو دل والی مہر ہے یہ تب تک لگتی نہیں ہے کہ جب تک آپ غور و فکر نہ کریں. میری بات کتنی ہی بڑی اہم کیوں نہ ہو آپ کے لیے, آپ تب تک اس کے اوپر اوکے کی تصدیق نہیں ہوگی کہ جب تک آپ اس کو خود تحقیق کے ساتھ اپنے اس کے اوپر لے کے نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے. اور پانچویں چیز, جانتے چلے جانے اور عمل میں عدم توازن ہے. علم آ رہا ہے, انفارمیشن کافی آ رہی ہے, لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہے, عمل نہیں ہے, وہ چیزیں کہیں نہ کہیں رہ جاتی ہیں. تعلیمی عمل میں مکالمے, سوالات اور فکری تاثر کی اظہار کی کمی ہے. جو ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہاں کتنے ہم سوالات کے لیے کوشش چھوڑتے ہیں, ایکٹیویٹیز کتنی کرواتے ہیں, اور خود ہم جو اپنا لیسن تیار کر کے جاتے ہیں وہ کس حد تک اس کے اندر کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس سے بس ہوگا لیکچر بھی آپ کا ایسا ہوتا ہے کہ جو مجبور کرتا ہے آپ کے سامنے بیٹھنے والوں کو کہ وہ آپ سے سوال کریں. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو بھی کہیں نہ کہیں دیکھنا. اور آخری چیز یہ ہے کہ فطرت سے دوری اور شور میں اضافہ. نیچر جو ہے نا اس سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. شور شرابے کے اندر جو ہے نا ہمارے مکان بھی آپ انہیں کے اندر ہے. رات کو آپ سوتے ہیں تب بھی آپ کو آرام کی نیند نہیں آتی ہے کہ غور و فکر کے حوالے سے. ظاہر غور و فکر آپ نے کرنا ہے تو آپ کو تنہائی کا وقت چاہیے, آپ کو ایسا وقت چاہیے کہ جس میں آپ صرف اپنے بارے میں ہی بات کر سکتے ہیں. تو آخر میں ذرا تجاویز میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ کیا تجاویز ہو سکتی ہیں. تو سب سے پہلا کام یہ کیجیے کہ اپنی زندگی کا اوس وقت ٹائم لائن بنائیے. جو ٹائم کی ہم نے ٹائم ٹیبل کی بات کی, شیڈول کی ہم نے بات کی, وہ بنا لیجیے اور اس میں ذرا دیکھ لیجیے کہ کہاں کہاں آپ چیزوں کو تھوڑا سا ڈسپلیس کر رہے ہیں. دوسرا کام یہ کیجیے کہ معاشرے کے رجحانات اور اپنی طرز زندگی پر سوالات اٹھائیے اور ان سوالات کو لکھنا شروع کیجیے کہ معاشرہ آپ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے اور آپ کی جو طرز زندگی ہے وہ کیا اس ایکسپیکٹیشن کے ساتھ کہیں نہ کہیں میچ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. تو ان سوالوں کو لکھیں گے تو پھر انشاءاللہ وہ عمل کی صورت آگے بڑھیں گے. تیسرا سوال یہ ہے, اپنا تیسری تجویز یہ ہے کہ اپنے خیالات, محسوسات اور تصورات کو لکھنا شروع کیجیے. اچھا, یہ جو ہم مسئلہ بھی ہوتا ہے, یہ کئی دفعہ لگتا ہے کوئی بات ہمارے ذہن میں آتی ہے, ہم کہتے ہیں کہ یار کوئی مسئلہ نہیں, یہ بات تو بڑی میرے ذہن میں رہے گی, لیکن یقین کیجیے کہ 5 منٹ کے بعد آپ چاہتے بھی ہیں وہ بات آپ کے ذہن میں دوبارہ نہیں آتی ہے. تو اس لیے ایک بہتری ہوتا ہے ایک ٹیچر کے لیے کہ اس کے پاس اپنی ایک ڈائری ہو. وہ کہیں پر بھی جاتا ہے تو اس کے پاس وہ ڈائری ہو, جو چیز اس کو ملتی ہے وہ اس کو لکھنا شروع کر دے. ٹھیک ہے, وہ چیز اس کے لیے بڑی فائدہ. جو اس نے بائک چلاتے ہوئے, ڈرائیو کرتے ہوئے آپ کو خیال آیا, اور میں کئی لوگوں کی زندگیوں کو پڑھ رہا تھا کہ ڈرائیو کرتے ہوئے کوئی خیال آیا تو بریک لگا لی اور اپنی وہ ڈائری نکالی اور اس خیال کو لکھ دیا اور اس کے بعد اپنے سفر کو آگے بڑھایا. سمجھتے ہیں کہ یہ کیا پتہ بعد میں یہ خیال یہ تصور اس طریقے سے نہیں آئے گا. اور اپنی زندگی سے لایانی چیزوں کا خاتمہ کیجیے. جو چیزیں نہیں ضروری آپ کے لیے, ایسے ہی اپنے آپ کو آپ نے اس میں انوالو رکھا ہوا ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچا لیں, اجتناب کریں. اچھا, ان کو جب آپ لکھیں گے یہ چیزیں میری زندگی کے اندر ایسے ہی ہیں, تو وہ کہیں نہ کہیں جب آپ اس کو لکھ کے رکھیں گے تو وہ آپ کو بار بار باور کروائے گی کہ ان چیزوں کو آپ کو کہیں نہ کہیں چھوڑ دینا چاہیے, اور ایک وقت آئے گا آپ اس کو چھوڑ بھی دیں گے. اپنی تنہائی کو خالص اور بامانی بنائیں. جب آپ اکیلے ہوں تو اس وقت آپ اکیلے ہوں, یہ موبائل بھی آپ کے پاس اس ٹائم نہ ہو. اس ٹائم بس آپ اپنے بارے میں سوچیں اور فکر کریں اور آگے بڑھیں اور چیزوں کو پلان کریں. اور اپنی پہلی زبان پر قدرت بڑھائیں. یہ جو ہماری اردو زبان ہے اس حوالے سے ہمیں صحیح معنوں میں یہ بولنی آنی چاہیے, لکھنا اس میں آنا چاہیے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو اپنے خیالات کو صحیح سلیس اردو کے ساتھ لکھ سکتے ہیں. کئی لوگوں کے خیالات بڑے اچھے آ جاتے ہیں ذہن میں, لیکن وہ اس کو ایکسپلین نہیں کر پاتے ہیں تحریری صورت میں. تو اس میں بھی آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں. فوری نتائج اخذ کرنے اور قائم کرنے میں احتیاط کیجیے. کوئی بھی بات آپ کے سامنے آتی ہے پھر فوراً آپ نے اپنے ریئیکشن دے دیے, جی اس وجہ سے ہو گیا. ذرا سمجھ لیجیے, کوئی بات آپ کے سامنے آئی ہے تو ٹائم لیں کہ میں ذرا ٹائم لے کے آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے, یقین کیجیے. آپ تو واٹس ایپ میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کے پاس ایک آپشن ہوتا تھا کہ اگر آپ نے کوئی میسج لکھ دیا جذبات میں آ کے جلدی, تھوڑی دیر میں خیال آیا آپ کو نہیں یار یہ اس طرح نہیں رکھنا چاہیے تھا, آپ کرتے ہیں ڈیلیٹ فار ایوری ون کر دیتے ہیں. اور اب سچویشن وہ کوئی ایسے بھی واٹس ایپ ہے کہ جس کے اندر وہ جو آپ کے پاس تو ڈیلیٹ فار ایوری ون ہو جاتا ہے, لیکن اگلے بندے کے پاس اگر وہ والا واٹس ایپ ہے تو اس کے پاس وہ چیز موجود رہتی ہے. ٹھیک ہے, وہ ڈیلیٹ نہیں ہو سکتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ ٹائم لیں
اگر کوئی آسان مسئلہ بھی آتا ہے تب بھی آپ وقت سوچو بچار مشاورت کے بعد آپ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ وزنی بات ہوتی ہے، بہتر بات ہوتی ہے. اور آخری کیا ہے کہ اختلاف کے آداب سیکھیں. اگر کسی سے اختلاف بھی آپ کا ہو جاتا ہے تو پتھر نہ اٹھائیں کہ آپ اینٹ ماریں گے ہم پتھر ماریں گے، وہ والی کیفیت نہ ہو. کچھ آداب اختلاف کے حوالے سے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ ایک دو چیزیں میں نے یہاں تک نوٹ کی ہے کہ اختلاف کے حوالے سے آداب کیا ہو سکتے ہیں. کہ اپنے مخالف کی بات کو اس طرح سمجھ کر بیان کریں کہ اسے تسلی ہو کہ آپ اس کا مدعا سمجھ چکے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگلا جو اپنی بات کو اس لیے کرنا ہوتا ہے کہ یار آپ میری اس اختلاف کو سمجھے نہیں ہیں، اس کو پہلے سمجھیں. اچھا آپ کا بیہیویئر اس طرح کا ہو کہ اس کو محسوس ہو کہ جو اختلاف آپ کر رہے ہیں وہ آپ سمجھ چکے ہیں، اب آپ جو بات کریں گے تو وہ بات بڑی بہتر ہوگی. دوسرا یہ کہ مخالف کے موقف سے جس حد تک اتفاق ہو اسے محسوس کرایا جائے کہ اتفاقی معاملے کی تلاش ہو. مطلب آپ اس کو محسوس کرائیں گے. بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کہ آپ اس سے کسی حد تک اتفاق بھی کر سکتے ہیں، وہ محسوس کروایا جائے آپ کی جو بات تھی اس بات پر اس حد تک یقیناً ہو سکتا ہے اس کے رزلٹ نتائج بہتر آ سکتے ہیں. تیسرا کیا ہے کہ مخالف کی نیت پر بدگمانی سے کوشش کی جائے کہ بچا جائے. یہ نہ کہا جائے کہ نہیں آیا اس لیے تھا، یہ بات ہی اس لیے اس نے کی تھی، کیا پتا اخلاص نیت کے ساتھ وہ بات کر رہا ہو لیکن اس کی سوچ سمجھ میں وہ بات اس طریقے سے نہیں آئی ہے. اور آخری چیز کیا ہے کہ اپنے اختلاف کو ادب کے ساتھ مہذب انداز میں بیان کیجیے، الفاظ کو بہتر طریقے سے آگے بڑھائیں تو کیا ہوگا کہ وہ آپ کا مدعا، وہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا. اور آخری چیز یہ ہے غور و فکر کی تجاویز کے حوالے سے کہ کسی فیصلے پر پہنچنے سے پہلے تمام امکانات پر غور کیجیے اور ہر ایک کے منفی اور مثبت پہلو سوچیں کہ اگر یہ ہوگا تو اس کا کیا منفی پہلو ہو سکتا ہے اور یہ ہوگا تو اس کا مثبت پہلو کیا ہو سکتا ہے. خود احتسابی کیجیے اپنے بارے میں. فطرت میں وقت گزاریں. فطرت کا مطلب کیا ہے؟ کہیں پیر چناسی جائیں اور تنہائی میں بیٹھ جائیں درختوں کے نیچے، کہیں لیپا ویلی کا پلان کریں سال میں، کہیں نیلی ویلی کے کسی پہاڑ کے اوپر جائیں اور بیٹھیں اور سوچو، وچار کے اندر چلے جائیں. یقین مانیں کئی پریشانیاں، کئی جو ڈپریشن اور اس طرح کی چیزیں یہ ختم ہو جاتی ہیں. عمیق مطالعہ کیجیے. مطالعے کی عادت کو ڈیولپ کریں کہ آدھا گھنٹہ ڈیلی کا آپ کا مطالعہ ہے اور اس حوالے سے کتابوں کا انتخاب بھی کریں تو آپ کو لگے گا کہ آپ ایک زندہ زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں. حکیمانہ شاعری پڑھیے. آخری بات، حکیمانہ شاعری کیا ہے؟ جیسے حکیم لقمان، مولانا رومی، ان کی شاعری کو پڑھیں، علامہ اقبال کی جو شاعری ہے اس کو پڑھیں، جو بندے کو ایک دو لفظوں کے اندر کہیں نہ کہیں آپ کو پوری زندگی کا مقصد بتا دیتے ہیں. تو یہ غور و فکر کے حوالے سے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. بات قرآن مجید سے ہوئی تھی اور قرآن مجید کے اوپر یہ غور و فکر اس طریقے سے اگر ہم کریں یا اپنی زندگی کے اندر کریں تو ہم وہی جہاں سے بات شروع کی تھی کہ ہم نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ، بہترین دنیا بھی ہمیں ہوگی اور بہترین آخرت بھی ہوگی. اور وہی جہاں سے بات شروع کی تھی وہیں پر ختم کرتے ہیں کہ فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبیٰ کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ. بہت شکریہ آپ سب کا کہ آپ نے اتنے جو ہے اس بات کو سنا. نماز کا ٹائم ہے تو اس لیے ہم سیدھا نماز کی طرف جائیں گے، پھر کبھی انشاءاللہ اللہ نے